بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر وہی ہے، سلمان صفدر صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں وزٹ کیا، اس کی جو رپورٹ ہے، ان کی جو فائنڈنگ کی، وہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی ہے۔ اب انتظار ہے سپریم کورٹ کیا اس پر انسٹرکشنز دیتی ہے، اس رپورٹ میں کیا ہے۔ مندرجات اس رپورٹ کے پوری طرح تو ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے تو وہاں سے جو سرکار کے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو سرکاری صحافی ہیں ان تک تو یہ اطلاع پہنچ گئی ہے کیا ہے، تو ان کے منہ پہ جیسے ہوائیں اڑ رہی ہیں، جیسے ان کے کئیوں کے منہ سے غصے میں جھاگ نکل رہی ہے اور کئی بڑے پریشان ہیں۔ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا، یعنی یوں آنا جانا لگا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے، اور بلکہ وہ جو ایک صحافی نما وزیر مملکت ہیں، یا آپ انہیں وزیر مملکت نما صحافی جو ہیں حذیفہ الرحمان، وہ انہوں نے کہا جناب اگر یہ اسی طرح بدتمیزی کرتے رہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، خیر بہت سارے تو یہ بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ظاہر ہے اکاموڈیشن ان کی ہوئی ہے۔ جو رپورٹ درج ہوئی ہے، جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اس کے مطابق عمران خان صاحب کی جو صحت ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی جو آنکھ ہے اس کی بینائی بہت شدید طریقے سے متاثر ہے، اور گرے ان کا جو ہے وہ ہو گیا ہے، ان کا جو ریٹنا ہے، اور اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو وہ بالکل ان کی آنکھ جو ہے وہ اس میں دیکھنے سے معذوری ہو سکتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو کل اپنی ان کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو پارٹی تک لے جاؤ، اس مسئلے کو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہاں تک لے جاؤ، اس مسئلے کو عدالتوں میں لے جاؤ، اس پوری دنیا میں یہ بتاؤ کہ عمران خان، ان کو خبر کرو کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، خدا نخواستہ بینائی اس حد تک متاثر ہے، اتنا دھندلا نظر آ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر بینائی اس آنکھ سے ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک گریو سچویشن ہے، اور یہ جو بیماری ہے آنکھ کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ صرف آنکھ کی بیماری نہیں ہے، یہ کسی جسم میں کسی اور بیماری کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ کا تعلق آپ کے بلڈ پریشر سے ہو سکتا ہے، آپ کے شوگر جو ہے اس سے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا خون گاڑھا ہو جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کولیسٹرول اگر آپ کا زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے آنکھ کی، اس کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بیماری ڈھونڈنا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو، اور پھر اس کے لیے آپ کو پراپر ایک علاج اس کا کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک درخواست جو ہے وہ فائل ہونے والی ہے، جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں، جس میں باضابطہ طور پر یہ درخواست کی جائے گی کہ شفا ہاسپٹل میں آپ عمران خان صاحب کو علاج کرانے کی سہولت دیں، وہاں پر انہیں رکھیں جب ان کا، کیونکہ یہ جو آنکھ کی ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی آپریشن تھیٹر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو شوکت خانم میں تو عمران خان صاحب کو بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہیں پر بھیجیں گے اگر بھیجنا ہوا تو، شفا میں یا کسی اور ہاسپٹل میں۔ تو ایک اور بھی شہر میں خبر ہے اس وقت کہ جی وہ بنی گالہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز آن کارڈ ہو کہ بنی گالہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بنی گالہ میں آپریشن تھیٹر نہیں ہے۔ بنی گالہ میں اگر وہ جائیں گے خان صاحب تو ان کو علاج کے لیے ڈاکٹرز کو پوری ایکسیس وہاں پر دینی ہوگی، اور پھر ان کو ہاسپٹل تو لے جانا پڑے گا۔ تو حکومت کی جو اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ عمران خان کو لایا جا رہا ہے علاج کے لیے، تو حکومت کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے، اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ابھی، بسنتی بیانیہ اور دوسرا بیانیہ کہ جناب عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے، اینڈ اٹس آل اس وقت مسلم لیگ نون اور جناب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور بڑی اچھی گورننس اور صاف ستھرا پنجاب، یہ جو پلاں اس قسم کے جو ٹوپی ڈرامے ہیں، تو وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، وہ سب کچھ سمیش ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں خان صاحب، اور تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور بھی لوگوں تک ایکسیس ہوگی، تو اس سے
جو ایک ڈسکنیکشن ہے عمران خان کا اپنی جماعت کے لوگوں سے، وہ ختم ہوگا، تو ایک بھرپور تحرک پیدا ہوگا. کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خان کو باہر آنا چاہیے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں، جو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بھلے خان ڈیل کر کے آ جائے کوئی باہر. اس لیے لوگوں کو یہ یقین آ گیا ہے کہ خان نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے، اور وہ تبدیلی چاہتا ہے. لیکن یہ ظالم لوگوں نے انہیں بند اس طرح سے اس کو کیا ہے، ایک بند گلی میں لے جا کے. پارٹی کمپرومائز لیڈرشپ ہو گئی ہے، ورکرز اور عوام اور خان صاحب کا رابطہ بھی وہ توڑ دیا ہے. تو ایک اس سچویشن میں لوگ کہتے ہیں کہ خان کو زندہ رہنا چاہیے. زندہ رہے گا تو اس ملک کے لیے کچھ کر سکے گا، زندہ رہے گا باہر آئے گا تو پھر کبھی اقتدار پہ جا سکے گا. مزاحمت کی جو داستان رقم کر دی ہے عمران خان نے، اب وہ باہر آئے جیسے بھی ہو کیسے بھی ہو، اس پہ لوگوں کو، جو اس کے اوپر لوگوں کا یقین ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس میں بہت ساری مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں کہ جب آپ نے نظر آیا تو بہتری کے لیے آپ نے ایسے ایگریمنٹ کیے ہیں جو بظاہر لگتا تھا کہ شاید یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیشہ برکت ڈالی. اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان باہر آئے. یہ سب لوگ جو اس وقت کوئی، میں کہتا ہوں کوئی اپنے ویلاگ بھی بیچ رہا ہے، کوئی ادھر بھی بیٹھا ہے ادھر بھی بیٹھا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں باہر کے لوگوں کی علیحدہ ایک ڈسٹنکشن ہے. وہ جو باہر ہیں انہیں پتہ ہے انہوں نے تو ابھی آنا نہیں ہے، تو اس لیے ان کو تو جو یہ سٹیٹس کو ہے اس میں ہی انہوں نے رہنا ہے. تو اندر جو شہر، جو اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں، اب میں کسی کے خلاف تو بات نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری اتنی اوقات ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی قربانی ہے، اس کا ایک اپنا اس کا ایک لیول ہے جس میں ظاہر ہے لوگوں نے سفر کیا. جو باہر گئے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں، اپنے خاندان سے دور ہیں، اپنی پوری اس ساری سیاست سے دور ہیں، تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہ کوئی عیاشی میں ہے یا ان کو کوئی ڈالر کمانے کا ہے، بڑا یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایسی کرنی نہیں چاہیے اور نہ ہی ایسی ہے. آپ قاسم سوری صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹیکسی کیب چلانا وہاں پہ شروع کر دیا ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. رپورٹ اچھی نہیں ہے ہیلتھ کی، 7 صفحوں کی رپورٹ ہے، اس کے مندرجات آج شام تک آ جائیں گے باہر. خان صاحب کو تو نکالنا پڑے گا علاج کے لیے، یہ بات بھی ایک ہمیں حقیقی نظر آ رہی ہے. کہاں جاتے ہیں اس کا تعین ہو جائے گا. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو سندھ اسمبلی میں یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. سندھ اسمبلی میں انیل کمار ایک ہیں رکن اسمبلی منورٹی سے، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ خاص طور پر ہندو مذہب کو بڑا بدنام کیا جاتا ہے کہ جی یہ شراب بیچتے اور کرتے ہیں. تو اس پر سرکار نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور اس قرارداد کو بڑی اکثریت سے مسترد کر دیا جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. مجھے بتائیے یہ معاشرہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں ہم جا رہے ہیں کہ جو ایک ہندو ممبر نے، یہ سن لیں ساری گفتگو ذرا. فوری طور پر شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے. سر آئی اپوز اٹ. یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آج تھوڑے جذباتی ہیں یہ میرے دوست. تو بات یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. Resolution number 22 given notice by Anil Kumar صاحب. اچھا انیل صاحب آئے ہیں آج؟ اچھا جی انیل صاحب پلیز. سر سندھ اسمبلی کے اس ایوان کی رائے ہے کہ شراب نہ صرف معاشرتی برائی ہے بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب میں بھی شراب نوشی کی سختی سے ممنوعیت کی گئی ہے. پاکستان میں شراب کے لائسنس کو مذہبی اور دھرمی بنیادوں پر جاری کیا جاتا ہے. اس عمل سے پاکستان کی اقلیتی مذہب کی بدنامی ہو رہی ہے اور ان کو معاشرے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہذا یہ ایوان حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ صوبے بھر میں شراب فروخت کرنے کے تمام لائسنس کو منسوخ کیا جائے اور فوری طور پر شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے.
Sir, I oppose it. मेंबर साहब की जी जी सर। आप ये इनकी अपनी राय हो सकती है, आज थोड़े जज्बाती हैं ये मेरे दोस्त। तो बात ये है कि ये बहुत बड़ा तबका जो है वो महरूम हो जाएगा। Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The noes have it, the noes have it, and the resolution is rejected. इस पर सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लिबरलिज्म के नाम पर आप वो काम नहीं कर सकते जो हमें इस्लाम ने जिनकी इजाज़त नहीं दी। बहरहाल इजाज़त अगली वीडियो तक, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।